اگر کوئی کام کیتا جاندہ ہے یہ کیوں کیتا جاندہ ہے، یہ دی کرن دی وجہ کی ہے؟ جواب پتہ کی ملتا ہے؟ یہ ہے ایصال ثواب، یعنی فوت ہون والے نو ثواب پہنچے، انہوں اجر پہنچے، دی روح ٹھنڈی ہوئے، دی قبر ٹھنڈی ہوئے، تاکہ کسے قسم دی کمی پیشی ہو گئی ہے دنیا تے بشری تقاضے دے نال، کوئی گناہ غلطیاں ختمہ ہو گئی ہیں تاکہ اللہ انہوں معاف کر دے۔ اچھا پھر ساڑھا سوال اے وے دوسرا، اگر او ایصال ثواب واسطے وے، آیا کہ ایصال ثواب دا اے طریقہ قرآن چوں حدیث چوں نبی پاک تو ثابت ہے وے؟ ایصال ثواب دا اے طریقہ قرآن چوں حدیث چوں نبی پاک تو ثابت ہے وے، نبی پاک دے صحاب تو ثابت ہے وے؟ کہندے ہاں بالکل ہے وے۔ میں کہا جی او دکھاؤ کتھے وے جڑا ایصال ثواب دا طریقہ ہے قرآن چ حدیث چ کتھے وے؟ آئے نبی پاک نے فرمایا جس وقت ابن آدم فوت ہو جاندہ ہے نا، او دے سارے اعمال جڑے منقطع ہو جاندے نے سوائے 3 اعمال دے، سوائے 3 اعمال دے، انہاں دے اندروں سب نالوں پہلا جڑا ہے نا، سب نالوں پہلا صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ دوسرا جڑا ہے علم ایسا جڑا نفع پہنچان والا ہوئے، یعنی دینی علم پڑھا گیا، بچے پڑھ لینے، اگے او دے شگرد، اگے او دے شگرد۔ تیسرا فرمایا نیک اولاد، نیک اولاد دنیا تے چھڑ جائے۔ میں کہا اینا اندر تینہ چیزاں اندر کتھے لکھے ہے؟ اے جڑا توڑا انداز ہے نا، کل ساتا چلیسواں، کچا چلیسواں، پکا چلیسواں، برسی، چھوٹی عید وڈی عید، اینا اندر کتھے وے؟ کہہ لگے جڑا نا صدقۃ جاریہ، ایک تو مراد اے یہ کل ساتا 40واں۔ میں کہ اے تو مراد تو نہیں لے اعوذ سکتا، باللہ کیوں؟ من الشیطان الرجیم، بسم مراد اللہ تا الرحمن لے گا الرحیم۔ جے کسے صحابی دا موصوف عمل کی دے پیش جہالت آپ کرے گا۔ لوگوں نے سماعت فرما لی۔ موصوف کہہ رہے ہیں کہ نیت اچھی ہو لیکن کام جو ہے آپ لوگوں کی نیت تو اچھی ہے لیکن کام آپ لوگوں کا درست نہیں ہے، کام آپ لوگوں کا صحیح نہیں ہے۔ تو اس کی مثال بھی بڑی بیہودہ سی مثال دی۔ یہی مثال اس کی جہالت پر دال ہے کہ اسی مثال سے پتہ چلا کہ یہ موصوف اس چیز کو جاننے والا نہیں۔ بہت سارے دوست احباب کا اصرار تھا کہ اس کا جواب دیا جائے، میں مناسب نہیں سمجھ رہا تھا کہ اس کو جواب دیا جائے، لیکن بس دوستوں کا اصرار تھا اس لیے اس کو جواب دینا ضروری بن گیا ہے۔ تو میں جناب والا پہلے اس کا جو اعتراض ہے کہ نیت تو اچھی ہے لیکن کام ٹھیک نہیں ہے، اور کام وہ ہونا چاہیے کہ اس پر صحابہ کا کوئی عمل پیش کیا جائے، تو میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ایسے عمل ہیں کہ صحابہ کا ان پہ عمل نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ہم کرتے ہیں، اس پر چونکہ دلیل موجود ہے، اور دلیل جو ہے ایک قاعدہ کلی کے طور پر بیان کی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی موجود ہے کہ، اور یہ روایت کیا ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مرقات کے اندر جناب یہ موجود ہے۔ اس پر میں دلیل پیش کرتا ہوں جس پر آپ نے کہا کہ اس پر کوئی صحابہ کا عمل بھی ہونا چاہیے، صدقہ جاریہ، اور یہ جو صدقہ جاریہ ہوتا ہے تیجا چوتھا 40واں کل شریف، جو ہم خود ہی اعتراض بنایا اور خود ہی اس کا جواب دیا کہ یہ صدقہ جاریہ میں شامل کرتے ہیں۔ میں نے کہا جناب والا موصوف آپ چونکہ بات کو سمجھ نہیں رہے، ہم جس کو دلیل سمجھتے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ مرقات باب الاعتصام میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اور یہ مرقات میرے پاس ہے، یہ اس کے اندر جناب والا روایت موجود ہے کہ ما رأى المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن، اور وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے جسے مسلمان اچھا جانے، جس کام کو مسلمان اچھا سمجھتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی یہ اچھا عمل ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ تو اب مجھے آپ یہ بتائیں کتنے کروڑ مسلمان ہیں کہ جو یہ عمل کرتے ہیں؟ یہ ایک صرف پاکستان میں نہیں، ہندوستان میں کہیں کتنی جگہ پر کتنے سارے مسلمان ہیں، اور جس کام کو مسلمان اچھا سمجھے اسے اللہ بھی اچھا سمجھتا ہے۔ جی جناب، میں نے آپ کے سامنے باحوالہ گفتگو کی ہے، اور میں آپ کے سامنے جناب والا ایک اور کتاب پیش کر دیتا ہوں۔ مسلم شریف کتاب ہے، مسلم شریف یہ میرے پاس موجود ہے، اور میں نے پہلے ایک کتاب کا حوالہ دیا، اب دوسری کتاب کا حوالہ دیتا ہوں۔ مسلم شریف ہے، صفحہ نمبر 327 ہے، اور یہ حدیث تو لمبی ہے لیکن میں تھوڑی سی جو آخر سے ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بها بعدہ من غیر ان ینقص من اجورہم من شیء۔
تو یہاں پر بھی یہ بتایا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے اسلام کے اندر ایک اچھا طریقہ ایجاد کیا. اب تم طریقہ وہ دیکھ رہے تھے کہ جو صحابہ کرام نے کیا ہو، لیکن یہاں پر سرکار نے فرمایا کہ بعد میں بھی اگر جو کوئی بندہ ایک اچھا طریقہ رائج کر لیتا ہے تو اس کو اس کا اجر ملے گا، اور جو بھی بعد میں اس پر عمل کرے گا تو اس کے اجر میں کمی بھی نہیں ہوگی، اور اس کو بھی جو ہے اجر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. دونوں کو اجر عطا فرمائے گا، جس نے شے ایجاد کیا اس کے اجر میں بھی کمی نہیں ہوگی. تو آپ بتائیں کہ یہ اسلام کے اندر ایک اچھا طریقہ نہیں ہے کہ سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اکٹھے ہو کر جناب والا ایک وقت میں وہاں پر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، وہاں حدیث پاک پڑھی جاتی ہے، وہاں جناب والا تبصرہ کیا جاتا ہے اور مسائل لوگوں کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں، لوگ بیٹھتے ہیں، دعا استغفار کی جاتی ہے. دعا استغفار تک قرآن مجید میں کتنی جگہوں پر ذکر ہے دعا استغفار کرنے کا. یہ تو شاید آپ لوگ بھی اس کو مانتے ہو. تو اب کتنی اچھا یہ عمل ہے، اور یہی اچھا عمل اسلام کے اندر ہے. اور یہ آپ کہتے ہیں کہ جس نے ایجاد کیا وہ بدعت ہے. یہاں تو کہا جا رہا ہے جس نے اچھا عمل بنایا، جس نے اچھا عمل اختیار کیا، جس نے اچھا طریقہ ایجاد کیا، وہ جناب والا اس پر اس کو اجر ملے گا. اور آپ لوگوں کے نزدیک تو یہ بدعت ہوتا ہے. تو معلوم ہوا کہ تیجا ہو، چوتھا ہو، 40واں ہو، کل شریف ہو، یہ اچھے عمل نہیں ہے. تو کیا ہے اچھا عمل؟ ان پر یہ اس وجہ سے یہ اچھا عمل ہے کیونکہ ان میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، دعا استغفار کی جاتی ہے، حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے، اور مسائل بیان کیے جاتے ہیں. کیا یہ سارے کام اچھے ہیں یا برے ہیں؟ تو جب اچھے ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ اچھا طریقہ ہے، اور اچھا طریقہ ہے تو پھر حدیث کے مطابق ہے. تو معلوم ہوا کہ ہم نے جو چیز بھی عمل کی ہیں وہ حدیث پاک کے مطابق کیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ جو اپنے مرے ہوئے کی طرف سے دے گا، تو جب صحابی نے پوچھا تھا تو کہا عام صدقہ جو ہے اس کا جو ہے ملے گا، اس کو ثواب ملے گا، تو صدقہ دینا چاہیے. تو صدقے کے طریقہ سرکار نے کوئی نہیں بیان کیا کہ کیسے طریقہ، کیسے صدقہ دینا ہے اور کیسے نہیں دینا. کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں جن میں طریقہ بیان نہیں کیا گیا، ایک چیز بیان کی گئی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.